مدینہ پاک میں ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو رہا، اگر میں نے کھیت کا کام شروع کیا اس میں بھی نقصان ہوا، میں نے دکان کا کام شروع کیا اس میں بھی نقصان ہوا، میں نے اپنے باغوں کا کام شروع کیا اس میں بھی نقصان ہوا، اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا، نقصان میرے گھر میں بھی ہوتا، میری بیوی پر بھی ہوتا، میرے بچوں پر بھی ہوتا، آخر معاملہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں مدینے کا زمانہ تھا، چاہتے تو کہتے فکر مت کر میں دعا کر لوں گا۔ خیر میرے دوستو، ابھی آپ کے سامنے یہ حاضر ہوا ہوں، یہ پہلی رات ہے، تھکا ہوا بھی ہوں، لیکن ایک بہت ضروری بات آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، خاص کر کے یہ مبارک راتوں میں تو یہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو کلمہ دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، ورنہ وہ چاہتا تو ہمیں معلوم نہیں کیا سے کیا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کلمہ دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہی دو باتیں ہم سب کے سامنے آ جائے کہ یہ جو کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا، لا الہ الا اللہ، اس کا صاف اور سیدھا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی کی عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی، اگر ہمیں عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی، اور یقیناً ہم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہمارے عقیدے میں تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ہم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، بہت سی مرتبہ ہماری ماں بہنوں سے یہ باتیں ہو جاتی ہے اور ہم کو اس کا پتہ نہیں چلتا، حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تم اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتے ہو، لا یلقی لہا بالا، آدمی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس جملے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے شامی، اس کتاب میں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہے، یعنی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ جیسا عالم وہ فرماتے ہیں کہ مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میرا کہنا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب صبح کرے تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے پڑھے کہ اللہ میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، اللہ میں پھر مسلمان ہوتا ہوں، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ گزشتہ دنوں میں کون سا جملہ نکلا ہوگا، دنیا مجھے مسلمان کہتی ہے اور اللہ نے کافر ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ایمان کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک ہے، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آدمی بیمار ہوتا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا، کبھی کسی ہومیوپیتھک کے پاس جاتا، کبھی کسی آیورویدک دوا کا استعمال کرتا اور کبھی کسی تعویذ والے کے پاس جاتا۔ میرے دوستوں میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے گلے میں تعویذ باندھا جس کی وجہ سے مجھے شفا ملی، میرے دوستو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کفر کا اندیشہ ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ عقیدے والا مسئلہ بڑا نازک ہے، تو ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب ہے کہ معبود کون؟ ہاں بھائی ساتھ میں کہیں معبود کون؟ اللہ۔ ہمارا مسجود کون؟ اللہ۔ ہمیں جو بھی ضرورت ہو کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے۔ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا اللہ، ہمیں روزی دینے والا اللہ۔ بلکہ میرے دوستوں ہم مسلمانوں کو ایک عقیدہ بنانا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں آگ لگی ہے، ہر جگہ مسلمان کو مارا گیا، پیٹا گیا، معلوم نہیں کیا کیا اس دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ہماری انگلیاں اٹھ رہی ہے، وہ فلاں اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ سپر پاور نے ایسا کیا۔ ارے میرے دوستو خدا کے پاور سے بڑھ کر کس کا پاور ہو سکتا؟ اللہ کے پاور سے بڑھ کر کس کا پاور ہو سکتا؟ اگر وہ عزت کا فیصلہ کرے قسم خدا کی کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے اپنی بارگاہ میں ہماری ذلت کا فیصلہ کیا، خدا کی قسم کوئی ہم کو عزت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میرے دوستو یہ لا الہ الا اللہ اگر مضبوط ہو جائے تو جب ہمارے اوپر حالات آئے تو ہماری انگلی کسی اور کی طرف نہ اٹھے، سب سے پہلے انگلی اپنی طرف اٹھے کہ یہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ ارے میرے دوستو مدینہ پاک میں ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ پاک میں ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو رہا، اگر میں نے کھیت کا کام شروع کیا اس میں بھی نقصان ہوا، میں نے دکان کا کام شروع کیا اس میں بھی نقصان ہوا، میں نے اپنے باغوں کا کام شروع کیا اس میں بھی نقصان ہوا، اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا، نقصان میرے گھر میں بھی ہوتا، میری بیوی پر بھی ہوتا،
میرے بچوں پر بھی ہوتا. آخر معاملہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں مدینے کا زمانہ تھا, چاہتے تو کہتے فکر مت کر میں دعا کر لوں گا. بھائی چاہتے تو کہتے میں دعا کر لوں گا, یا کوئی وظیفہ بتاتے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے, لیکن ہمارے نبی نے نہ کوئی وظیفہ بتایا, نہ یہ فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا میں تمہارے لیے دعا کروں گا, بلکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. میرے دوستوں یہ بہت ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں اور خصوصاً ہمارے عقیدے کو صحیح کریں, لا الہ الا. اور ایک بات میرے دوستوں بتاؤں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے, بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے, ہم کو نہیں معلوم ہم زمین پر کہتے ہیں اللہ ہم سے کتنا راضی ہو جاتا ہے. بھئی اللہ ہم سے کتنا راضی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اقرار کرے کہ میں ہی معبود ہوں. اگر میں دینے پر آؤں تو کوئی لے نہیں سکتا, میں لینے پر آؤں تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ توحید کا اقرار کرے. اسی لیے میرے دوستو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ شعبان کا مبارک مہینہ اور پھر رمضان کا مبارک مہینہ اللہ قبول فرمائے. میرے دوستو جب یہ مبارک مہینے آتے تو ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ بھئی یہ جب رجب کا مہینہ گیا, یہ شعبان کا مہینہ ہمارے سامنے اور رمضان کا مہینہ انشاءاللہ قریب آنے والا, ان مہینوں میں ہمارے پیارے نبی کیا دعا مانگتے؟ ارے بھائی یہ دعا یاد کر لو, بڑی پیاری دعا. ہمارے نبی کیا دعا مانگتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. ہمارے نبی دعا مانگتے اللہ رجب کے مہینے میں برکت نازل فرما, اللہ شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما, اور اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے. بھائی سب کہو آمین. اور میرے دوستو رمضان کا مہینہ تو بڑا پیارا مہینہ آنے والا, اور ان مہینوں میں رات اور دن میں الحمدللہ ہمارے بھائی بہت عبادت کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں میرے دوستو ایک توحید والی عبادت زندہ ہو جائے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ ایک توحید والی عبادت زندہ ہو جائے اور رمضان کے مہینے میں زندہ ہو جائے, یہ شعبان کے مہینے میں زندہ ہو جائے تو میرے دوستو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا. ارے بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ رجب کا مہینہ برکت والا مہینہ اور یہ شعبان کا مہینہ, بھائی یہ کس کا مہینہ؟ یہ کس کا مہینہ؟ ارے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. میرے دوستو یہ تو محمد کا مہینہ, اور محمد کے مہینے میں میرے دوستو اگر عبادت کرو گے تو ثواب بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا درجہ تو ہمارے نبی کے مہینے سے بڑھ کر کسی کا درجہ, اسی لیے شعبان کا مہینہ محمد کا مہینہ اور آنے والا رمضان کا مہینہ بھائی وہ تو اللہ کا, اور وہ تو کتنا پیارا مہینہ. ارے بھائی کتنا پیارا مہینہ کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل رمضان کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل اے رمضان کا مہینہ کب آئے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عجیب جواب دیا, کہا کہ میرے پیارے نبی ایسا سوال کیوں پوچھتے ہو جو آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے. بھائی یہ تو سب کو معلوم ہے نا, جیسے آج کسی افریقہ کے بھائی کو پوچھو بھائی رمضان کا مہینہ کب آئے گا تو فوراً جواب دے گا کہ بھائی یہی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل رمضان کا مہینہ کب آئے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے نبی ایسا سوال کیوں پوچھتے ہو جس کا جواب آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے. میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا فبکا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور روتے روتے کہا میں انتظار کرتا ہوں اس لیے پوچھا کرتا ہوں, میں رمضان کے مہینے کا انتظار کرتا ہوں. اور جب آدمی کو کسی کا انتظار ہوتا ہے, آنے کا وقت معلوم ہوتا ہے, پھر بھی محبت میں اور شوق میں پوچھ لیتا. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کیوں انتظار کرتے ہو؟ اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے. قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا, پھر آپ کیوں انتظار کرتے اور آپ کیوں سوال پوچھتے؟ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی کے مبارک آنکھوں میں آنسو تو تھے ہی. فرمایا جبرائیل اپنے واسطے نہیں اپنی امت کے واسطے انتظار کرتا ہوں, اپنے واسطے نہیں اپنی امت کے واسطے انتظار کرتا. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تمہیں کیا معلوم, جب رمضان کے پہلے 10 دن آتے ہیں اللہ رحمتیں لٹاتا ہے, دوسرے 10 دن آتے ہیں اللہ مغفرت کے پروانے دیتا. اور ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل تمہیں کیا معلوم آخری عاشرہ آتا ہے اور اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو میرے دوستو یہ بڑا مبارک مہینہ آنے والا, اللہ اس مہینے کی ساری نعمتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو خیر میرے دوستو میں تو اس پر چل رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ, بھائی کوئی معبود نہیں مگر